السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن فورتھ ایئر کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ثانوی تعلیم کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز کیا ہیں۔ کچھ تجاویز جو تھیں وہ کل ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، باقی جو ہے ابھی اس کو ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی تجاویز ہیں جس کے نتیجے میں ہم اپنے ثانوی تعلیم کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ اختیارات کی مرکزیت کا ہے کہ جو آپ کا صدر معلم ہے، جو کہ ادارے کا ہیڈ ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، تو بہتری کے لیے اختیارات کی مرکزیت کو ختم کیا جائے۔ اس کو ختم ہم نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو سٹاف ہے، آپ کے پاس جو معلمین ہیں، قابل ہیں، آپ ان کی جو ہے ان کا تعاون آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ ان کی رائے، ان کا مشورہ اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ثانوی مدارس میں معیاری نظم و نسق اور خوشگوار ضبط پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کی مرکزیت کے منفی رجحان کو ختم ہم کر دیں۔ ثانوی مدارس میں تدریسی فرائض انجام دینے والے معلمین کو ضبط کے سلسلے میں خصوصی اختیارات دیے جائیں۔ صدر معلم کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بنا کر رفقۂ کار کے مشوروں کا پابند بنایا جائے۔ اسے اپنے ادارے کا نظم و نسق چلانے اور ادارے میں رجحانات متعارف کروانے کے لیے اپنے افسران بالا کے پاس نہ جانا پڑے، بلکہ وہ خود اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ اختیارات کی عدم مرکزیت سے اداروں میں جمہوری اقدار کو فروغ ہوگا، ہر انسان کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور معیاری نظم و ضبط جو ہے وہ ڈسپلن ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی ایک فرد واحد کی جو ہے حکمرانی کیا ہے، جو آپ کا صدر معلم ہے وہ اتنی لچک اپنے رویے میں پیدا کرے کہ جو باقی اس کے معلمین ہیں، اس کے ساتھی اساتذہ ہیں، ان کی رائے کا احترام کرے اور جمہوری رویوں کو فروغ دے۔ پھر اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ جدید طریقہ تدریس ہے۔ ثانوی تعلیم کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ جدید طریقہ تدریس جیسے منصوبی طریقہ، مظاہراتی طریقہ، سیاحتی طریقہ، اس میں کیا ہے کہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے یہ، اور سیر و سیاحت یہ ہے کہ جو آپ کا متعلقہ آپ کا ٹاپک ہے اس کے متعلق چیزیں بچوں کو دکھائی جائیں اور پلان کیا جائے جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کے لیے جو ہے وہ منصوبی طریقہ کوئی پروجیکٹ بچوں کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ تدریسی عمل میں جدید تدریسی آلات سے مدد لی جائے کہ جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں اب یوز کی جاتی ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ کمپیوٹر جدید دور کی اہم ضرورت ہے۔ مغربی ممالک میں کمپیوٹر تعلیمی عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر ثانوی مدارس میں دوران تدریس ہم کمپیوٹر سے مدد لے لیں تو اس کے مثبت نتائج ہمارے برآمد ہوں گے کہ لیٹسٹ ہمارے پاس جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں ہم کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو متعارف کروا سکتے ہیں، اور جدید تدریسی طریقے مؤثر تعلم کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی لرننگ، بچوں کی لرننگ ہوتی ہے، مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو لرن کروانا ہے، اور جدید جو طریقہ تدریس ہے اس سے یہ پاسبل ہے۔ ان سے نہ صرف طلباء کو تعلم کے لیے ہم آمادہ کر سکتے ہیں بلکہ معلم کو تدریسی عمل میں بھی بہت سہولت رہتی ہے کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں کسی ایک سبجیکٹ پہ جو ہے وہ آپ کو ہزاروں بکس مل جائیں گی، ہزاروں آرٹیکلز مل جائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے بعد ایک معلم جو ہے وہ اپنا طریقہ تدریس بہتر بنا سکتا ہے۔ جسٹ اس کو لیکچر میتھڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ باقی میتھڈالوجی جو ہے جیسے ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، یہ مظاہراتی طریقہ ہے، کہ اس کے بعد منصوبی طریقہ ہے، سیاحتی طریقہ ہے، یہ سارے جو طریقہ تدریس ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ڈسپلن، نظم و ضبط، ثانوی اداروں کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جی نظم و ضبط کا فقدان ہے وہاں پہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو، طلباء کو اخلاقی اقدار سے روشناس کرائیں۔ اساتذہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں، کیونکہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کے رول ماڈل ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگر آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ اعلیٰ اخلاقی روایات کو نہیں اپناتے تو اسٹوڈنٹ بھی کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے۔ ضبط کی صورتحال کی موجودگی میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ اپنے قیام کے حقیقی مقاصد کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کامیابی کی کہ فلاں جو ہے وہ کالج جو ہے اس کی پروگریس ایسی، اس کی ترقی ایسی، اس کے اسٹوڈنٹ ایسے، تو بیسیکلی جو ہمارا فرق ہے
وہ نظم و ضبط کا ہی ہے، ڈسپلن کا. یا ڈسپلن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ڈسپلن میں آپ کی بچوں کی آپ کے ٹائم ٹیبل کو کتنا فالو کرتے ہیں، یونیفارم جو ہے وہ ان کا پراپر ہے، کلاسز میں وہ جاتے ہیں، جو آپ ان کو ٹیسٹ دیتے ہیں کیا وہ وقت پہ کرتے ہیں وغیرہ، اور ان کا تعلیم کے بارے میں جو ہے وہ رویہ کیا ہے، جو تعلیمی ادارے کے قاعدے قوانین رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو کیسے فالو کرتے ہیں. تو یہ ضبط جو ہے یہ ضروری ہے. ثانوی سطح پہ آپ نے بچوں کو ڈسپلن سکھانا ہے. ضروری ہے کہ ضبط کے خوشگوار ماحول کو ہم یقینی بنائیں اور اس سلسلے میں ڈسپلن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ضبط سے انحراف کی کسی بھی صورت سے نمٹا جا سکے. اب اس سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں کہ ڈسپلن کمیٹی بنائی جائے، اس کا ہیڈ ہو، اس کے ممبر ہوں اور اس کمیٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی شامل ہوں، تاکہ وہ پورے آپ کا جو ادارہ ہے ہر کلاس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کمیٹی کا ممبر ہو، تاکہ جو آپ کا تعلیمی ادارہ ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، بچے کن کن سرگرمیوں میں کیا ملوث ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہوتی رہے. ثانوی تعلیم میں نئے رجحانات جو ہے نیو ٹرینڈز ان سیکنڈری ایجوکیشن. ثانوی تعلیم کو مفید اور سود مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں اور اس میں نئے رجحانات کا اضافہ بھی کریں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ثانوی تعلیم میں صرف آرٹ اور سائنس دو چیزیں بچوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں، حالانکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صرف یہی دو چیزیں کافی نہیں ہیں. نئے رجحانات جو ہیں وہ متعارف کروائے جائیں. وقت کی ضرورت جو ہے وہ کمپیوٹر ہے، اس کو ہم محسوس کریں، اور کمپیوٹر نے مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، طریقہ تدریس اور نظام جائزے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. کمپیوٹر جدید تعلیمی نظام کا اہم عنصر ہے، اس کے بغیر تعلیم جدید تقاضوں اور رجحانات سے ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا. نئے رجحانات کیا ہیں؟ سائنس آرٹ کے علاوہ کامرس ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بچوں کو سکھائی جائیں ثانوی تعلیم میں. مدرسے میں آپ کا تعلیمی ادارہ جو ہے اس میں ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ سوسائٹی کے ریلیشن شپ جو ہے وہ مدرسے اور معاشرے میں رابطہ ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور یہاں سے ان کی کارکردگی، اب اسکول جو ہے وہ بچہ وہاں پہ لرن کرتا ہے، ٹیچر نے اس کو کروانا ہے، والدین اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تینوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوتا. تو تینوں کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے. ثانوی سطح پہ مدرسے معاشرے کا نمائندہ ہے. ضروری ہے کہ معاشرہ مدرسے کی سرگرمیوں سے آگاہ ہو اور اس آگاہی سے مدرسے اور معاشرے میں باہمی ربط پیدا ہو اور دونوں کو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت بھی ہو. تعلیمی انتظامیہ کا فرض ہے کہ مختلف مواقعوں پر مثلا سالانہ جو اینول سپورٹس ہیں، پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، جلسہ تقسیم انعامات پر والدین کو مدعو کریں اور اسکول کی کارکردگی کے بارے میں ان کو آگاہ کریں. ابھی تک جو ہم نے کیا ہے، ہم نے ان کے لیے تجاویز ہیں جو ہمارے ثانوی تعلیم کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. ہم زیادہ تر اپنی توجہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف دیتے ہیں، ثانوی تعلیم کو ہم نے اگنور کیا، حالانکہ یہ درمیانہ درجہ ہے. یہاں پہ بچوں کو کوئی ہنر، کوئی فن اور نئے رجحانات اگر ہم متعارف کروا دیں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگلا ٹاپک اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، اور مختلف جو ایجوکیشن پالیسیز پاکستان کی بنی ہیں 1947 سے اب تک. 1947 کی پہلی تعلیمی کانفرنس تھی، اب تک جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم میں کے بارے میں ایجوکیشن جو پالیسیز تھیں ان میں اہم مقاصد تعلیم کیا تھے. اعلیٰ تعلیم سے مراد وہ تدریسی پروگرام اور آموزشی سرگرمیاں ہیں جن کا اہتمام اسکولوں، کالجز اور جامعات کہا جاتا ہے، یونیورسٹیز کو میں کیا جاتا ہے، اس کا کالجز اور جامعات میں کیا جاتا ہے، اسکول میں نہیں. اعلیٰ تعلیم کا دورانیہ جو ہے وہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے؟ تعلیم کے جو ہیں وہ 3 مدارج ہیں، ابتدائی ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم ہے، اور اعلیٰ تعلیم ہے. اور یہ 3rd ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے. 3rd ایئر سے پھر ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے، اور یہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. امریکی نظام تعلیم میں اعلیٰ تعلیم 4 سال پر محیط ایسا درجہ تعلیم ہے جس کا اہتمام کالجز، یونیورسٹیوں اور پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ درجہ تعلیم گریڈ 13 یعنی 13ویں جماعت سے شروع ہوتا ہے
اور ثانوی درجے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں داخلہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف پالیسیز میں اس کے مقاصد تعلیم جو تھے وہ کیا تھے؟ پہلا 1959 کا جو قومی تعلیمی کمیشن تھا، نور خان کمیشن نام تھا اس کا، اور یہ ایوب خان کے دور میں یہ تھا۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں کہا گیا، اور یہ ماشاء اللہ کا دور تھا پاکستان میں، کہ اعلیٰ تعلیم کا مقصد افراد کی تخلیقی اور فطری صلاحیتوں کی نمو ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ذمے ایسے مواقع پیدا کرنا ہے جس کی بدولت افراد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ اس صورت میں ہی ملک کو ایسے افراد میسر آئیں گے جو قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کا باعث بنیں گے۔ تعلیم کا اہم مقصد صلاحیتوں کی نمو ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ وہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے اس مقصد کو پورا کریں۔ تخلیقی صلاحیتوں کی نمو، کہ جو آپ کی ذہانت ہے، آپ کی سوچ ہے، جو گاڈ گفٹڈ آپ کے پاس ایبیلٹیز ہیں، ان کو پالش کیسے کرنا ہے، اس کو باہر کے لے کے آنا ہے، یہ سارا کام جو ہے وہ ان تعلیمی اداروں کا ہے، یونیورسٹیز کا ہے، جامعات کا ہے۔ یہ 59 کے ایجوکیشن کمیشن میں کہا گیا، اور یہ کمیشن جو تھا وہ کون تھے، ان کے ہیڈ جو تھے وہ اس کو نور خان کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر 92 کی جو ایجوکیشن پالیسی، اس میں کیا کہا گیا؟ جامع قومی ترقی جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جامع قومی ترقی کی جائے، اعلیٰ تعلیم کے ذریعے قومی زندگی کے ماہرین کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ یہی ماہرین عملی زندگی میں نظریاتی، معاشرتی اور معاشی اور ثقافتی پہلوؤں کی ترقی اور حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے جی تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں کہا گیا کہ اعلیٰ تعلیم کا مقصد ایسی افرادی قوت، یا افرادی قوت کیا ہے؟ آپ کی جو ہے افرادی قوت، مین پاور، یہ آپ کی جو کل آبادی ہے وہ آپ کی افرادی قوت نہیں ہوگی، صرف وہی افراد ہوں گے جن کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی قومی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، وہ ہے جی افرادی قوت۔ جو تربیت یافتہ ہو اور ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں حصہ لے سکیں، یہ 98 کی ایجوکیشن پالیسی میں کہا گیا۔ ملک کے تربیت یافتہ افراد ہی قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں قائدانہ کردار ادا کر کے انفرادی اور اجتماعی ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں، خود ان کا اپنا معیار زندگی بھی ہوتا ہے اور ملک اور قوم کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ تربیت یافتہ افرادی قوت کے بغیر سماجی اور معاشی ترقی کی رفتار پاسبل نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کا فروغ دیا جائے، یہ 1978 کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی اس میں کہا گیا کہ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ملک کے افراد میں اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ پاکستان سے محبت اور بے لوث وفاداری کے جذبات پیدا کیے جائیں، اس اسلامی اقدار کا تحفظ کیا جائے، فروغ اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل بھی کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے فرائض میں یہ شامل ہے۔ اور آج ہم نے کچھ جو تھی وہ تجاویز ہم نے ڈسکس کی، اور آگے ہم نے کیا اعلیٰ تعلیم کے جو تھے وہ مختلف تعلیمی پالیسیوں میں اس کے جو مقاصد تھے، کہ پھر اگلا جو ہے وہ تحقیق کے مواقع کی فراہمی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں کہا گیا کہ اعلیٰ تعلیم کا مقصد طلباء میں جذبہ تحقیق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تحقیق یا ریسرچ کرنا، جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں ان کا اثر نو جائزہ لینا، اور تحقیق کے ذریعے جو ہے فرد کی تخلیقی تنقیدی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے، اور بہت حد تک ہم اپنے تعلیمی مسائل کو بھی حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ کہ اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں سے کوئی کچھ بھی ایسا جو کہ سمجھ نہ آیا ہو، یا اس کو ہم سے دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہیں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔